بے شک قرآن سے ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ بھائی نے قرآن کی اس آیت سے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اس بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پیغمبروں نے آج تک عید میلاد النبی اس طریقے سے نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4-5 سال خلافت میں رہے، لیکن آج تک انہوں نے اس طریقے سے عید میلاد النبی نہیں بنایا۔ حضرت عثمان غنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انہوں نے بھی آج تک نہیں بنایا۔ آپ کے کہنے کے مطابق جن کے زبان میں قرآن نازل ہوئی، یعنی عربی زبان میں، پیغمبروں کی زبان، جو پیغمبر اس زبان کو بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے تھے، وہ اس قرآن کی اس آیت کے مطلب کو آپ کے کہنے کے مطابق سمجھ نہیں پائے، اور آج کل کے مولوی، آج کل کے آپ جیسے حضرات اس قرآن کے ترجمے کو اس طریقے سے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہاں سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے ہی دن ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ اس میں تو اختلاف ہے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 10، کوئی کہتے ہیں 11، 12۔ آپ کہاں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ چلیے دوسروں کی بات چھوڑیے، ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن بھلے ہی اس میں اختلاف ہے، لیکن انتقال وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دوسروں کی بات چھوڑیے، آپ اپنے اعلیٰ حضرت، جنہیں آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، وہ لکھتے ہیں کہنے کے مطابق 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ ان کی بھی بات نہیں مان رہے۔ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ خوشی مناتے ہیں، آپ کی خوشی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خوش ہو رہی ہے آپ، اگر اس نیت سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو مجھے اس میں کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کے خوشی سے مجھے شکایت نہیں ہے، آپ کے خوش ہونے کے طریقے سے مجھے شکایت ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیو میں کہ 12 ربیع الاول کے نام پر لڑکے لڑکیاں سب ایسے ڈانس کرتے ہیں جیسے ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر ہم سے کیسے اٹریکٹ ہوں گے؟ وہ تو ہمیں دیکھ کر اور یہ کہیں گے تو ہمارے ہی جیسے ہیں، بس تھوڑا سا فرق پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائی آپ یہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ خوشی منا رہے ہیں یا ان کے انتقال پر خوش ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو اختلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ 12 ربیع الاول ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اب یہ بتائیے آپ خوشی مناتے ہیں تو کس چیز کی مناتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دن خوشی نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ابلیس اب کون ہے؟ ابلیس اب کون ہے؟ آپ خوشی منا رہے ہیں، آپ یہ ثابت کیجئے آپ خوشی منا رہے ہیں، ولادت کی خوشی منا رہے ہیں یا وفات کی خوشی منا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن میری پیدائش ہے۔ پیدائش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ عید میں مطلب کوئی روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ لوگوں نے اس دن کو ڈی جے ناچ گانے میں شمار کیا ہے۔ آپ کیا سکھائیں گے اپنے لوگوں کو؟ آپ کیا سکھائیں گے اپنے غیروں کو؟ غیر تو آپ کو دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی